اس میں غزوہ بدر پر ہم نے بات کو روکا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ سن 2 ہجری جب شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جو پہلی آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اب تمہیں اجازت ہے قتال کرو کافروں سے۔ اور اس سے پہلے جو حکم ہوا تھا 2 ہجری میں وہ کیا تھا؟ قبلہ کی تبدیلی کا، مسجد قبلتین وہاں پر بنی، تو اسی میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، اور صدقہ فطر کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، رمضان المبارک کا حکم وہ بھی اسی سن 2 ہجری میں ہوتا ہے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے بھی یہاں پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صاحبزادی کی رخصتی ہوئی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کا اور بھی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ خوشی کا انہوں نے اظہار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی فضائل والی آپ کی بیٹیوں میں سے بیٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اپنی بیٹیوں کی فضائل بیان کی ہے سب سے زیادہ فضیلت حضرت فاطمہ کی، اور لیکن اللہ کی محبت اور ڈر خوف کتنا تھا، خود فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، دن تو نہ ہو، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ اس میں بہت بڑا سبق خواتین کے متعلق خاص طور پر یہ بات ہے، اس بات کا خواتین سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہم کوشش کریں اپنی خواتین میں بھی حضور کی سیرت کا تذکرہ کرتے رہیں۔ اتوار کے دن انشاءاللہ اسی اتوار میں 9:30 سے 11 تک ہم نے قاف اکیڈمی میں خواتین کے لیے ایک نشست کا انعقاد بھی کیا ہے، 9:30 سے 11 تک اتوار کے دن صبح کے وقت۔ تو ہماری خواتین سارا دن گھروں میں ہماری خدمت میں لگی رہتی ہیں، کپڑے دھونے کھانے میں، لیکن ہماری باتیں ان تک نہیں پہنچتی، ہم خود بھی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں دے پاتے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور ایسے ایک دفعہ بیٹھی تھی تو سامنے سے کوئی جنازہ جا رہا تھا، تو نظر پڑی تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جس تخت کے اوپر جنازہ اٹھایا گیا تھا اس کے اوپر ایسے ٹہنیاں جیسے سوٹیاں ہیں ایسی جو ہوتی ہیں وہ لگا کر اوپر کپڑا ڈالا تھا۔ آج کل ہماری مساجد میں میرا خیال میں ایسی بعض جگہوں پر ہیں وہ، تو یہ حضرت فاطمہ کی پسند تھی۔ تو جب وہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے لیے بھی ایسا ہی انتخاب کیا جائے۔ پھر فوراً گھر پہ اس کا انتظام بھی کروایا، ویسا بنوایا، اور خود اس میں لیٹی بھی آپ، اور لیٹ کر دیکھا بہت خوش ہوئی، کہا ہاں اس میں بہت پردہ ہے۔ تو پھر اسی میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، حضرت فاطمہ حضرت علی کی شادی ہوئی، اور یہ چونکہ بدر کے بعد کا واقعہ تھا تو اس کو ذکر کر دیا۔ تو 2 ہجری میں بدر کا واقعہ ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، سن 12واں رمضان تھا، 2 ہجری کی۔ ویسے تو 17 رمضان کو لڑائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ بدر ایک آپ کے علم میں ہوگا، پتہ نہیں ہم نے بات کی یا نہیں، کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ایک گاؤں ہے، دیہات ہے۔ اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام تھا بدر، تو اسی وجہ سے وہ علاقہ بھی بدر پڑا، اور وہ غزوہ بھی بدر کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ قرآن پاک میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ تو بدر کے اسباب کیا ہیں؟ مختلف اسباب ملتے ہیں۔ ایک ان کا آدمی قتل ہو گیا تھا قریش کا مدینہ کے آس پاس، تو اس کا بھی ان کو بہت غصہ تھا، ایک وجہ یہ ہے۔
اور ایک وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا مکہ کے لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے ہیں، تو چونکہ یہاں پر تھا کہ یتیم تھے، ہمارے متحد تھے، اب مدینہ پورا ان کا ہو گیا ہے، تو وہاں رہتے ہوئے مدینہ میں لوگوں کو پریشان بھی کرتے تھے۔ اور کیسے پریشان کرتے تھے کہ وہاں سے 10-20 لوگ آتے، مدینہ شہر کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے اور لوگوں کا مال بھی لوٹتے، بکریاں لوٹ لی، کوئی ایسا اونٹ ہے اس کو پریشان کر دیا، تو ایسی شرارتیں بھی ان کی طرف سے شروع ہوئی۔ پھر ساتھ ایک اور کام کیا انہوں نے کہ امیہ ابن خلف نہیں عبداللہ ابن ابی بن سلول جو یہاں پر سردار تھا، اس کو خط بھی لکھا، منافق تھا اور وہ مدینہ کا بڑا شخص تھا، تو جو بھی اس نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا، نفاق تھا دل میں، تو اس کے دل میں پہلے سے یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے اس کی دستار پوشی ہونے والی تھی، مدینہ کی سرداری اس کو ملنی تھی، اس کو عبداللہ ابن ابی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ حضور آ گئے ہیں اور سارے لوگ آپ کی طرف پلٹ گئے، تو اس کو وہ جو سرداری جانے کا غم اور درد یا تکلیف کہہ دے وہ تھی، تو اس وجہ سے کسی کو تھکاوٹ محسوس ہو تو کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ بڑا دکھ تھا کہ میری تو سرداری چلی گئی، تو ادھر سے قریش والوں نے، مکہ کے قریش نے ایک خط لکھا اس کے نام کہ یہ شخص آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے آگے ہیں، اور یہ آپ کے لوگوں کو آپ کے دین سے ہٹا کر اسلام یعنی اپنے دین پہ لا رہے ہیں، لہذا اب آپ کے ذمے ہے، آپ ان کو جیسے ہم نے مکہ سے نکالا ہے آپ ان کو مدینہ سے بھی نکال لیجیے۔ تو اس طرح سے ان کے روابط خط و کتابت کے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ شروع ہوئے، اور یہ بھی اس خط کا بھی سامنے حضور کو پتہ چلا، اور وہ لوگ جو 10-20 ٹولیوں کی شکل میں آ کر مدینہ کے باہر لوگوں کو پریشان کرتے اس کا بھی پتہ چلا۔ تو ان وجہوں سے جب ایسی خبریں آنی شروع ہوئیں تو بیٹھے وہ اطلاع آئی کہ مکہ کا ایک قافلہ جو ملک شام گیا تھا تجارت کے لیے واپس آ رہا ہے، اور واپس اس کا مدینہ کے قریب سے بھی گزر بھی ہونے والا ہے، تو وہ یہاں سے گزرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی نیت سے صلح کی نیت سے کہ جیسے یہ لوگ ہمیں یہاں آ کر پریشان کرتے ہیں، تو کیوں پریشان کرتے ہیں، تو جب یہ پریشان کرتے ہیں تو اب ان کا قافلہ جا رہا ہے، ہم بھی روکیں گے اور پھر ان کی طرف سے کوئی مطالبات ہو جائیں گے تو ہم ان سے مل کر صلح کا ایک راستہ نکال دیں گے۔ تو اس لیے سے آپ نے فرمایا کہ وہ اگر یہاں پر آ کر ہمیں پریشان کرتے ہیں تو ان کا قافلہ تو یہاں سے گزر رہا ہے، تو ہم بھی ان کے اس قافلے کو روکیں گے۔ تو آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا 12 رمضان تھا، رمضان روزے کی حالت میں تھے لوگ، 2 ہجری ہجرت کا دوسرا سال اور نبوت کا 13 اور 2 15واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا یہ 55 سال تھا۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اس قافلے کو ہم یہاں پہ روکیں گے، تو کون تیار ہے، اور آپ نے فرمایا سارے ہی جائیں گے۔ تو اس وقت جو لوگ تھے سارے کے سارے چلے گئے۔ سوال آتا ہے ہمارے سامنے بہت زیادہ کہ اس وقت 313 کیوں گئے، باقی کیوں نہیں گئے؟ تو اس وقت جو مدینہ شہر میں موجود تھے، چونکہ مستقل لڑائی کے ارادے سے ایک قافلہ جا ہی نہیں رہا تھا، یہ تو صرف لشکر قافلے کو روکنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس وجہ سے اس وقت جو مسجد میں تھے اور جو مدینہ شہر میں تھے وہ سارے کے سارے آ گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جن کے لوگوں کے گھر 3 میل کے اندر ہیں وہ گھروں میں جا کر جس کے پاس سواری ہے، کوئی چیز ہے، وہ لانا چاہے تو لا بھی سکتا ہے، پر آپ نے فرمایا ممکن ہے وہاں پر ہمارا کسی اور سے بھی سامنا ہو جائے یا لڑائی کی صورت پیش آ جائے۔ تو یہ آپ نے فرمایا، تو لوگ جو قریب تھے جس کے پاس جو چیز تھی وہ لے آئے۔ تو اس میں چونکہ لڑائی کا ارادہ مستقل نہیں تھا، صرف قافلے کو روکنا کا تھا، تو اس میں ٹوٹل جو لوگ تھے وہ 313 تھے، ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 313۔ اس میں 2 قبیلے بڑے تھے مدینہ کے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا۔ خزرج قبیلہ کچھ بڑا تھا، اوس ان کی بنسبت چھوٹا تھا۔
تو 86 لوگ یہ ان کے ہوئے خزرج کے، اور اوس کے تھے 64 لوگ، باقی جو تھے کچھ کسی اور کے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 313 لوگ لیے، اور اس سارے قافلے کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے، اس کے اوپر مسلمان بدل بدل کر بیٹھتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھتے اس سواری کے لیے 3 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2 اور اس اونٹ پر بیٹھے۔ تو آپ کے ساتھ 2 اور جو تھے ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور جب آپ جانے لگے تھے تو سارے لوگ تیار تھے، تو آپ نے حضرت عثمان غنی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تھا کہ تم مدینہ میں ٹھہرو، میری بیٹی رقیہ بیمار ہیں، چونکہ انہیں چیچک کی بیماری تھی، تو فرمایا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرنا، البتہ جب آپ واپس آئے تو واپسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ابو سفیان، وہ بہت دوسرے جو قافلہ تھا اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، تو دماغ میں، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ داعی ہیں، داعی المحارب ہے، لڑائیوں کو ابھارنا چاہیں تو ابھار دے، چلتی لڑائی کو روکنا چاہیں تو روک دے، اس طرح کی انہیں مہارتیں تھیں۔ تو ابو سفیان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ہم مدینہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، حضور کو ہم نے اتنا پریشان کیا ہے، تو یہاں سے چپ چاپ گزر جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا وہ سمجھدار لوگ، اللہ کسی کو دشمن دے تو سمجھدار دے۔ بڑا دشمن جو ہوتا ہے وہ بھی پریشان رکھتا ہے، پریشان تو نہ ہو، کم از کم ایک ہی ٹینشن رہتی ہے، لڑنا ہے تو۔ وہ ایک دفعہ ہم رائے گنج میں تھے، نواب اکبر بھوٹی کا بیٹا زین، بیٹا ہے نا اس کا، زین آ گیا رائے گنج میں، اجتماع چل رہا تھا، تو ڈرائیور تھا اس کا، ایک ملازم تھا زین بھوٹی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی اس کے ساتھ، کوئی 6 یا 7 سال کی۔ تو یہ 4 لوگ بل پروف ان کے پاس، ویسے ڈبل کیبن ڈالا تھا، پیچھے بوتلیں شوتلیں پانی کی رکھی ہوئی، تو ایک خاص مہمانوں میں بیٹھے تھے، تو اسی کمرے میں جہاں ان کو ٹھہرایا تھا اس کے ساتھ والے کمرے میں انڈیا سے کچھ حضرات نظام الدین کی تشریف لائے تھے جو بڑے علماء تھے، تو وہ اس کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھے تھے، تو میری خدمت تھی ان کے انڈیا والے حضرات کے مہمانوں کے کھانے وغیرہ کا، اور جو آتے تھے یہ تمیم لوگ، یہ جو قطر کے شہزادے ہیں تمیم اور شہزادہ تمیم، اور یہ دونوں بھائی یوسف کے چلے میں تھے، تو یہ بہت آتے تھے، دوسرے ملکوں سے لوگ بڑے آتے تھے وہ حضرات سے ملنے کے لیے، تو میری خدمت تھی کہ آپ نے ان حضرات کے کھانے کا اور باہر سے ملنے ملانے کا، وہ جو جماعتی 5-6 لوگ اس میں ایک میں بھی تھا۔ تو دوسرے والے کمرے میں زین تھا، تو ہمارے حضرات سارے لاہور کسی کام کے لیے چلے گئے، انہیں جانا پڑا، تو ایک اجتماع کے بعد جب دوسرا اجتماع آتا ہے درمیان میں 2-3 دن وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں نکل جاتے ہیں حضرات، تو دوسرے کمرے میں زین تھا، تو ہم زین کے پاس چلے گئے، 3-4 دوست مل کے، چلو حال چال کریں، نواب اکبر بھوٹی کا بیٹا ہے، تو بیٹھ کے باتیں چیتیں کرنے لگے، تو ہم نے اس سے کہا بچے کو ساتھ کیوں لائے، یہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ بڑے لاڈ پیار تھے، اس کو ساتھ کیوں رکھا، کریے جتنا لمبا ہو جیسے، پر کہنے لگا میں صرف رائے اجتماع پہ آیا ہوں۔ تو کیوں لائے ہیں، تو کہنے ہنس پڑا، اس سے بڑا زور سے کہا لگایا، اور پھر ساتھ کہنے لگا کہ ہمارے یہ رواج ہے ہمارے اپنے بلوچوں میں، کہ قوم کا بلوچ تھا نا نواب اکبر، یا خان تھا، بلوچ تھا بلوچ، تو کہنے لگے ہمارا یہ رواج ہے جب ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو جس سے بھی دشمنی ہو، اگر ہمارے ساتھ سفر کے اندر عورت یا بچہ ساتھ ہو تو ہمارا دشمن ہم پر حملہ نہیں کرتا، کہ ہم اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھیں، جتنی مرضی کہتے ہم جہاں وہاں پر ہوتے ہیں کئی گاڑوں کے ساتھ نکلتے ہیں، تو یہاں یہی ہماری گاڑ ہے، یہ ہماری بچی ہے، تو کہتے ہیں سارے راستے میں آتے جاتے اس کو ہم نے فرنٹ پہ بٹھانا، پیچھے میں نے بیٹھنا، کیونکہ ہمارا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے وہاں سے گزرتے ہیں، تو یہ سامنے بیٹھی ہوگی، اگلے کو پتہ چل جائے گا اچھا زین جا رہا ہے لیکن اس کی بیٹی ہر پیچھے ہٹ جائے، تو اس کی بات بہت اچھی لگی کہ باوجود دشمنی ہوگی لیکن اس چیزوں کا خیال ہوتا ہے، عورت ساتھ ہو یا بچہ ہو تو وہ حملہ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، تو اس سے وہ کسی کو اللہ دشمن بھی دے تو عقل مند دے، تو ابو سفیان بہت عقل مند تھے، تو اس نے اندازہ لگایا کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم حضور کے پاس سے گزرے اور اتنا کچھ کیا ہے اور ہمارے ساتھ کچھ ہلا گلا نہ ہو، اس کو کچھ نہ کچھ ہوگا تو صحیح، تو آپ اچھا اس نے اپنی عقل کے مطابق ٹول گانا شروع کر دی، ذرا دیکھتا ہوں، تو چلتے چلتے کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کے پاس اونٹ کی لید پڑی تھی،
اس کو اٹھایا، خشک تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے 2 دن کی پرانی ہے، اس کو اٹھایا، اس کو توڑا، اس کا لیبارٹری شروع کر دی، تو توڑا، اس کے اندر سے کھجور کی گٹری نکلی، گٹری کو دیکھ کے کہا یہ تو مدینہ شہر کے کھجور کی گٹری ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ اگر مدینہ شہر کے لوگوں کا قافلہ یہاں سے گزرا تو یہ ہمارے پیچھے ہے۔ تو اس نے اپنے بحر احمر کی طرف دور جو راستہ تھا اپنے قافلے کو فوراً وہاں ڈالا کہ سیدھے راستے سے نہیں اور گھوم کر الٹے راستے سے تقریباً 70 میل یا اس سے زیادہ فاصلہ گھوم کر پیدل، حالانکہ وہ قافلہ تھا یا سواریاں تھیں تو وہ بھی پیدل کی طرح ہوتی تھی، اس میں گھوڑے ان کی طرح مسلسل تو نہیں دوڑنا ہوتا لمبے سفر میں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا دیا اور ساتھ ہی ایک تیز رو گھوڑ سوار کو بھیجا کہ جا کر وہاں جاؤ مکہ میں اور اطلاع کر دو کہ تمہارے جو قافلہ آ رہا تھا اس کا پیچھا شروع ہو گیا، اور وہ آدمی بھاگ کر صبح شام دن رات تو وہ مکہ پہنچا، تو مکہ میں جا کر اطلاع دی، وہاں سے وہ لشکر اٹھا، تو وہاں سے جو لشکر نکلا اس میں ابو جہل بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، اور عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، اور بھی بڑے بڑے نام تھے، اور اسی لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام کو قبول کر چکے تھے، لیکن آپ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، حالات، سسٹم، معاملات ہوتے ہیں تو آپ نے اظہار نہیں کیا، مکہ میں تھے نا، باقی ہجرت کر کے آ گئے، تو آپ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا، آپ کے دل میں آیا میں اپنے بھتیجے کو خط لکھ دوں کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن یہ جب اس بندے نے اطلاع دی اور ساتھ یہ کہا کہ وہ مدینہ سے جو قافلہ ہے مسلمانوں کا وہاں سے نکل پڑا ہے، پھر ان کے ذہن میں ہے کہ اگر اب خط لکھا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، حضور تو مدینہ میں ہے نہیں، حضور تو سفر میں ہے، تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہمارا راز فاش ہو جائے، تو یہاں سے ادھر سے ابو جہل نے اعلان کروایا کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، چلنا شروع کریں۔ اب وہ بڑے چھوٹے امیہ ابن خلف وہ بھی تیار، اور حالانکہ وہ شخص تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا، تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، اس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا اور یہ سواری یہ تلوار اس لیے رکھی ہے کہ حضور کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، تو حضور کو جب اطلاع پہنچی آپ نے فرمایا امیہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا، ڈرنے لگ گیا بعد میں بس، تو جب نکلنے لگے ابو جہل نے کہا امیہ تم بھی نکلو، کہا نہیں میں نے نہیں جانا، کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور آپ کی بات آج تک جھوٹ نہیں ہوئی، اس لیے میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا دیکھو اگر تم رکے نا، ایک قبیلے کے سردار ہو، اگر تم رکے تو اور بھی کئی رک جائیں گے، اب ہمارے ساتھ چلو، آدھا راستہ کر لو پھر واپس آ جانا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، تو چل پڑا، جب آدھے کے راستے میں گیا ابو جہل سے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں، اس کا دیکھو آدھا ہو گیا آدھا ہو گیا، آدھا جو رہ گیا وہ بھی کر لو، ہاں یہ کر لینا کہ تم وہاں لڑائی میں پاؤں نہ رکھنا، باہر بیٹھے رہنا، البتہ اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو لشکر کی حوصلہ ٹوٹ جائے گا، تو ساتھ چلو باہر بیٹھ جانا، وہ کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، تو موت کھینچ کے لا رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ادھر سے اب مسلمانوں کا یہ قافلہ چلتے 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 بدر کے مقام پر پہنچ گیا، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ قافلہ ہم سے نکل چکا ہے، وہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، اور وہاں پر ادھر سے یہ جو قافلہ چلا یہ بھی بدر میں پہنچ گیا۔ اب اس قافلے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ قافلہ ہمارا محفوظ ہو کر واپس آ گیا ہے، اور ابو سفیان نے ان کی طرف اس لشکر کی طرف الگ ایک آدمی دوبارہ بھیجا کہ ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اب اگر آپ واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہ جو 1000 آئے تھے بہت سارے گھوڑے، تیر، تلوار، اونٹ لائے تھے اور عورتیں لائے تھے جو وہاں گانا بجائیں گی اور اونٹ ہم ذبح کر کے کھایا کریں گے، اور اس طرح سے آپ نے اس کا اندازہ لگایا، اور پھر جب یہ لشکر وہاں پہنچ گیا بدر میں تو صف بندی شروع ہوئی، تو صف بندی بھی کمال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنانی شروع کی، اب یہ 17 رمضان ہو گیا، 5 دن سارے کام میں لگے، جب 17 رمضان جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، تو آپ صفیں بنا رہے تھے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ان کا نام تھا عزیہ، پیٹ تھوڑا سا ان کا میرے جیسا تھا، بڑے پیٹ والے تھے، تو ماشاء اللہ تشریف ہے ادھر گئے سے گئے، اچھا تو وہ ان کے وہ کھڑے تھے صف میں، قمیض اتری ہوئی تھی ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے پیٹ پہ انگلی ماری، پیچھے کرو اپنا پیٹ، صف سے نہیں،
تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بدلہ لوں گا یا رسول اللہ بدلہ لوں گا. اب ایک دفعہ تو کہ یہ میرا صحابی ہے پیار لانے والا، اس کی بھی گفتگو بدلی بدلی ہے، خیر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بدلہ لوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، ننگا بدل تھا، آپ نے یہ زرہ پہنی، یہ کیسا بدل ہے؟ اتارے یہ زرہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زرہ اتاری، نیچے جو کرتا تھا وہ بھی اتارا. اور جیسے آپ کا جسم ننگا ہوا، انہوں نے آپ کے جسم کا پہلے بوسہ لیا اور آپ کے ساتھ لپٹ کے آپ کے جسم کی خوشبو سونگھنے لگے اور کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا یہ ہے میری زندگی کا یہ آخری دن تھا، شاید آج میں شہید ہو جاؤں، چاہتا یہ تھا جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے جاؤں. اور اسی دن وہ شہید بھی ہو گئے. تو اس طرح سے یہ ابتدا ہوتی ہے، اور ابتدا ہوئی اور یہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو ابھی یہ جو رات تھی، چونکہ سب بدی جمعے کے دن ہو رہی، یہ جو رات تھی آپ نے پورے بدر جو علاقہ تھا اس کا جائزہ لیا اور آپ چل رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ھذا مصرع ابو جہل، ھذا مصرع عتبہ، ھذا مصرع شیبہ، ھذا مصرع ولید. آپ ایسے چھڑیاں گاڑ رہے تھے اور لکڑی گاڑتے ایسے، پھر آگے جاتے پھر یہاں لکڑی گاڑتے پھر وہ نکالے پھر، اور فرمایا یہاں پر اس جگہ پر ابو جہل صبح قتل ہوگا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں ابو البختر مرے گا، یہاں فلاں فلاں امیہ بن خلف مرے گا، اور یہ آپ نے نشان نہیں ہے کہ 70 قتل ہوئے تھے اس میں. تو اس طرح سے آپ نے ان لوگوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی کہ یہاں پہ یہ مرے گے. اور ادھر 313 ہے، ادھر 1000 ہیں، اور پھر ادھر 1000 بھی وہ ہیں جو جن کی بہادریوں کی مثالیں نہیں ملتی، اتنے اتنے بہادر تھے. ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ نہیں، عبداللہ بن زبیر ان میں نہیں تھے. ویسے مطلب بہادری کی ایک مثال ہے کہ جب مکہ پر بیت اللہ پر حجاج نے حملہ کروایا تو اس وقت 4000 لوگ بھیجے، اور ادھر جو اس کی حفاظت کے لوگ تھے وہ صرف 18 تھے. اور ان میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو صبح فجر سے لے کر عصر تک یہ بھی تھے، ساتھ اور بھی تھے. 18 مسلسل لڑتے رہے، لیکن ان 4000 میں سے ایک شخص کو بھی بیت اللہ کی چار دیواری میں داخل نہیں ہونے دی. اور فرمایا کرتے تھے پھر کیا ہوا، عصر کا وقت ہوا، انہوں نے ایک توپ رکھی ہوئی تھی بڑی، انہوں نے توپ میں گولا وہ ڈالتے، پتھر زور سے لگتا، تو انہوں نے توپ کے ذریعے سے پتھر پھینکا، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے یہاں پہ لگا، یہاں پہ خون بہتا ہوا سینے پہ آیا. فرمایا ہم وہ نہیں ہیں جو اپنی پیٹھ پہ وار سہ کر اور کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سامنے سینے پہ تیروں کے زخم کھا کر اپنے پاؤں کے پنجوں کو رنگین کیا کرتے. تو اس طرح کی بہت مثالیں تھیں، اس طرح کے بہادر ان کے آباء و اجداد اس میں موجود تھے. تو جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی میں اب ادھر سے سب سے پہلی جو پکار آئی عتبہ کی آئی. عتبہ نے کہا کون ہے جو ہم حل میں مبارز، کون میرے مقابلے میں آئے گا. عتبہ بہت قد بڑا بہادر دلیر. تو عتبہ ابن ربی، شیبہ ابن ربی یہ دو بھائی تھے، تیسرے ولید تھے، یہ الگ تھے، لیکن یہ سارے قریشی خاندان تھے. تو جب عتبہ نے سب سے پہلے بات کی حل من مبارز، کون میرے مقابلے میں آئے گا، تو ادھر سے افرا ہے، موز اور معوذ ابن افرا رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھائی تھے، یہ آئے. کہا کون ہے؟ کہا موز اور معوذ. فرمایا تم مدینے کے شریف لوگوں کو واپس جاؤ، ہمارے مقابلے میں ہمارے علاقے کے بھیجو، ہمارے علاقے میں قریش والوں میں بھیجو. پھر ایک اور نام، پھر اس نے عتبہ نے آواز گئی حل من مبارز، کون مقابلے کے لیے آ رہا ہے. پھر آگے عبد الرحمن بن عوف. اور میں عبد الرحمن بن عوف. کہا نہیں تم ہو تو ادھر کی، لیکن خاندان ہمارا نہیں، ہمارے خاندان کے بیچ. اور اس وقت لڑائیوں کی صورتحال ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہے. اس وقت صفیں بنی ہوتی، ایک ادھر سے جاتا ہے ایک ادھر سے جاتا ہے، لڑائی ہوتی، پھر ایک ادھر سے پھر ایک ادھر سے، اس طرح لڑائی ہوتی، اور کھل کے جنگ کے موقع ملتا دونوں کو اپنے آپ دکھانے کا. تو جب اس نے دوبارہ کہا کہ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا، مخاطب کیا عتبہ نے، یا محمد اخرج لنا من اقوامنا، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگ نکال کے سامنے کریں. اس سے یہ آواز بلند کی. تو آپ نے فرمایا یا حمزہ، یا عبید بن حارث، یا
علی رضی اللہ عنہ اجمعین فخرجو نکلو ان کے مقابلے، اب نکلے۔ تو پہلا مقابلہ ادھر عتبہ اور ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول تھے جو حضور کے چچا بھی تھے، حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ کی دلیری بہت زیادہ تھی، آپ کی دلیری کی بہت زیادہ مثالیں تھیں۔ غزوہ احد جو 1 سال کے بعد ہوتا ہے بدر میں، اس میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کی شہادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم کرتے ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میرے چچا شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے وحی لے کر حضرت جبرائیل آتے ہیں کہ جا کر میرے نبی سے کہو تم غم نہ کرو، میں نے آسمانوں پہ یہ لکھوا دیا ہے الحمزہ واسد اللہ واسد رسولی، کہ حمزہ میرا بھی اور میرے نبی کا بھی شیر ہے۔ تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادر تھے۔ تو عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پہلا وار کیا، پہلے ہی وار میں عتبہ کی گردن کاٹ دی۔ اچھا ایک بات تو رہ گئی، چلیں وہ آگے آ جائے گی، مقابلہ پہلے ہوا۔ دوسرے آگے شیبہ کے مقابلے میں آئے عبید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ تیسرے تھے ولید کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی اور ولید کا مقابلہ ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا، اور پہلے ہی وار میں یوں انہوں نے تلوار جو تھی ایسے نہیں چلائی، ایسے چلائی، تو اس طرح ان کے جسم کے اندر داخل ہو گئی، اور پہلے ہی وار میں وہ بھی جو شیبہ تھے وہ بھی قتل ہو گئے۔ تیسرا ولید قتل ہو گئے۔ تیسرا جو مقابلہ تھا وہ شیبہ اور عبید بن حارث کا تھا۔ تو عبید بن حارث رضی اللہ عنہ اجمعین سامنے مقابلے کے لیے آئے، تو وہ جو سامنے شیبہ تھا، شیبہ نے ایک وار کیا تلوار سے ٹانگ پر، آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو جب ٹانگ کٹی تو آپ گر گئے۔ تو اسی میں حضرت علی چونکہ 3 کا 3 سے مقابلہ تھا، تو 3 کا 3 سے مقابلہ تھا، تو ادھر کے 2 قتل ہو گئے تھے، 1 باقی تھا، ادھر کے 3 باقی تھے، ان میں 2 سیدھے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارا ساتھی جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، زخمی ہو کے گرا، تو حضرت حمزہ حضرت علی نے آ کر ان کا ہاتھ بٹایا، ان کی مدد کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے پھر یہ شیبہ بھی قتل ہوا۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ عنہ کو گہرا زخم لگا، تلوار پر خون نکل رہا تھا، آپ کو اٹھا کر حضور کے پاس لایا گیا، اور حضور کی خدمت میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ کیا اگر میں اس زخم کی وجہ سے مر گیا تو شہید ہوں گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم شہید ہو گئے، اور تمہاری شہادت پر میں اللہ کا نبی گواہی بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دوں گا۔ اسی میں وہ پھر انہوں نے شعر پڑھا، آخری وقت میں شعر و شاعری کی گٹی میں تھی عرب لوگوں کی، تو انہوں نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا وہی کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی پشت پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیاں رنگین کی ہیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینے پہ تیر تلوار کے زخم کھا کر اپنے پاؤں کے پنجوں کو رنگین کیا۔ پھر یہ مقابلہ ہوا، تو ادھر سے یہ بات مجھے پہلے کہنی تھی لیکن بعد میں آ گئی، چلیں۔ تو جب صفیں بن رہی تھی نا، تو ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے، گنگناہٹ سی ہے، گنگناہٹ سی، اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ہوا چلی، اس میں ایک شور کی ہلکی سی آواز آئی، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ دوبارہ شور ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میکائیل آئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ تو یہ 1000 فرشتہ بھی اس میں، ویسے 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 ب3,000 من الملائکہ ب5,000 من الملائکہ، پہلے 3000 پھر 5000۔ تو اللہ کے نبی پھر بھی دعا کر رہے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسری دعا بھی یہ پڑھ رہے بار بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہیں، اللہ ہی ہمارے کام بنانے والا ہے، بہترین کارساز۔ میدان بدر تو ایک جگہ قافلہ فرشتے آنا، سبحان اللہ، اللہ سب کو وہاں لے جائے۔ یہ یہاں اگر ہم پڑھ رہے ہیں یہاں مزہ آ رہا ہے، تو اللہ کوئی ایسے سن بنائے بندہ وہاں جائے، وہاں بیٹھ کے ساری نشانی اس کا اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو وہاں جا چکے اللہ انہیں پھر دوبارہ وہاں لے جائے۔ دعا ہمت نہ رکھ رہے اسی تو ہونا ہے تسی جانا، اللہ دوبارہ لے جائے۔ اللہ کے ساتھ سودے کرنے ہیں تو گن کے تھوڑی کرنے، صحیح کہہ رہے ہیں تو گن کے تھوڑی کرنے،
اللہ سے بڑے بڑے سودوں کی دعا کریں ہم، اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں۔ لاہور کے ایک ہمارے ساتھ جماعت میں ساتھی تھے، تو بتا رہے تھے، کہتے ہیں میری زندگی بڑی عجیب تھی، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ کر دین میں لگا، تو میری اب تہجد بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی اور میرے کاروبار سارے اچھے ہیں الحمدللہ، کئی سو میرے پاس ملازم ہیں۔ تو کہنے لگے کہ 30 سال پہلے میں پلٹا تھا جو میری زندگی میں چینج آیا، اور کہتے ہیں 30 سالوں میں ایک بھی رمضان میرا ایسا نہیں ہے جو مدینہ میں نہیں گزرا۔ 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ، ہر رمضان مدینہ منورہ میں گزرتا ہے، اور ساتھ 3 سالوں میرے پھر کوئی بھی تہجد قضا نہیں۔ تو یہ 1000 کا لشکر آیا۔ اور اچھا ایک اور بات قرآن پاک میں، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فرشتوں کو لڑنا تو آتا نہیں تھا، یہ تو اللہ کی تسبیحات میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ اب صحابہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے کہ ہم تلوار اٹھا کر ابھی کسی کافر کی گردن کے قریب جاتے ہیں، وہ گردن گر جاتی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ بنان یہ ہاتھوں کے انگلی، اور آنا کہتے ہیں گردنوں کو۔ تو جب فرشتوں کو بھیجا تو اللہ نے کہا جاؤ اور جا کر تم نے 2 کام کرنے ہیں بس، جیسے کہتے ہیں نا انجان آ بس تم بس سستی کر کے گھوڑا چلا دینا کہ دیکھیے۔ تو اللہ نے کہا 2 کام کرنے ہیں، پہلا کہ تلوار تم نے ان کی گردن کے سیدھی کر کے چلا دینی ہے بس، دوسرا اگر یہاں نہ چلے تو وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہاتھوں پہ رکھ کے یوں چلا دینی ہے بس، آگے کٹنا کٹوانا میرا کام ہے۔ اللہ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں ابھی اپنی تلوار لے کر، بہت واقعات ہیں، بہت واقعات، 1 2 کے نہیں، کئی صحابہ اس کے راوی ہیں اور کافر بھی اس کے راوی ہیں۔ وہ لوگ جو بدر میں بچے تھے، 70 قیدی ہوئے اور کچھ بھاگ گئے، 70 قیدی ہوئے، 70 قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ تو بعد میں جب ان میں سے مسلمان ہوئے تو مسلمانوں سے پوچھتے تھے یار تم نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، کہنے لگے اچھے بنے ہم ہوتے تھے، ادھر کو جا رہے تھے اور تم ہم سے دور ہوتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی پکڑ کے ہم ادھر کو چلا دیتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ تلوار کہاں پر ہے، تو تلوار تو بھی پیچھے ہوتی تھی، گردن کو ٹچ نہیں کرتی تھی اور گردن اڑ کر وہ جا رہی ہوتی تھی، یہ کیا کیا ہے؟ تو پھر وہ مسلمان جو ہوئے حضور سے پوچھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ آتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں پھر جب یہ تینوں لوگ قتل ہوئے تو تینوں لوگوں کے قتل ہونے کے بعد پھر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اس لشکر پر حملہ کرو۔ پھر انہوں نے اکٹھے ایک ساتھ حملہ کیا۔ اس میں جب اکٹھے آمنے سامنے حملہ شروع ہوا، اس میں پھر ابو جہل مرا، امیہ بن خلف مرا، اور ابو جہل کو مارنے والے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بھائی معاذ اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بھائی۔ پھر بعد میں ان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کاٹی، اور عجیب عمر ہے، جاگ رہا ہے، عجیب شوق تھا بچوں کا، 16-17 سال کی عمر ہے، 16-17 سال۔ تو حضرت غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس کھڑے ہو گیا آگے اور کہنے لگے یہ دونوں بچے کہ چچا ہمیں ابو جہل تو دکھاؤ ذرا وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا بچوں تم چھوٹے ہو، اس کا کیا پوچھ رہے ہو، کیا کہنا ہے تم نے؟ تو وہ بچے کہنے لگے ہم نے دیکھا نہیں ہے، چونکہ یہ مدینہ کے تھے نا، تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس لیے یہ سیدھا شریعت کا فعل، جو نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کر دو بس، اس کے لیے کوئی نہیں ہے کوئی عدلیہ بدلیہ، بس پاکستان میں رہتے ہوئے قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ البتہ حکم یہ ہے اس کو قتل کرو، لیکن قتل کرنے کا حکم یہ جو قاضی ہے اس کو بیٹھ کر شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کرے، تاکہ یہ پولیس والے اپنے قانون ہاتھ میں نہ لیں، جیسے 3-4 دن پہلے کوئٹہ میں ایک نیا واقعہ۔ تو یہ حکم کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حلم تھا، بردباری بہت مشہور تھی، بہت مشہور تھی، اور آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضور کے معاملے میں کتنے سخت تھے آپ کے والد ابو قحافہ۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور کی
بارے میں کوئی نازیبا بات کہہ دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے زور سے تھپڑ مار دیا چہرے پہ. اٹھے ابو قحافہ حضور کو جا کے شکایت لگا دی کہ یا رسول اللہ آپ کے دوست نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، پوچھیں گا. تو حضور نے پوچھا ابوبکر کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ ان سے پوچھیے. پھر ابو قحافہ کہنے لگے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ابو قحافہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، میں ان کا باپ تھا، بوڑھا تھا. تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر کیا تم نے واقعہ ایسے کیا؟ تو کیا کہتے ہیں لو کان سیفی قریبا لاضرب عنقہ یا رسول اللہ، یہ تو ان کی قسمت اچھی کہ ان کا کام تھپڑ سے ہو گیا. لو کان سیفی قریبا، اگر میری تلوار میرے قریب ہوتی لاضرب عنقہ، میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا. یہ کیا جرأت حضور کے بارے میں کوئی بات کرے، جن کے چہرے کی، بالوں کی، آنکھوں کی، پاؤں کی، شہر کی، بستر کی، چال کی، سینے کی، آپ کے دل کی، آپ کی فصاحت کی، آپ کی بلاغت کی قسمیں جو رب نے اٹھائی ہوں، ان کے بارے میں کوئی خبیث باتیں کریں کوئی نہیں سکتا. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی کسی کو گالی تو نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے، دلیل کے ساتھ بات کرو، چاہے وہ عبادت گاہیں ہیں، اس کی عزت ہے، سارا کچھ. تو خیر یہ جب ایک دوسرے کے سامنے مقابلہ ہوا تو وہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ ابو جہل دکھاؤ کون سا ہے، ہمیں پتہ چلا ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے. تو دیکھا استاد کہتے ہیں وہ اسی میں وہ سامنے آ گیا. میں نے کہا وہ ہے. دونوں بچے پلٹے، ایک کا یہاں پر تلوار لگی، اس سے وہ جلدی سے کھڑا، پھر دوبارہ لگ گیا مقابلے میں. دونوں نے مل کر ان کو نیچے گرایا، اوپر سے ایک اور صحابی انہوں نے گردن کاٹ. تو اور اس میں ایک عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی اس میں تھے، عمیر ابن عاص. وہ 14 سال کی عمر ہے اور بڑی ساری تلوار انہوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، اور وہ تلوار زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہے، نیچے گرتی جا رہی ہے. تو حضور نے جب ان کو دیکھا فرمایا یہ کون ہے؟ عمیر ہے. کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، تم نہیں جا سکتے. کہا یا رسول اللہ فلاں بچے کو آپ نے اجازت دی ہے، جب وہ جا سکتا ہے میں کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ نے کہا تم چھوٹے ہو، وہ تو بڑا ہے. کہا میری اور اس کی کشتی کروا لیں، لڑائی کروا لیں، اگر میں جیت گیا تو پھر فرمایا پھر چلے جانا. لڑنا شروع کیا، کشتی شروع کی. کان میں کہہ دیے تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، مجھے نہیں ملی، تم جان بوجھ کے ہار جو مجھے چلنا. اللہ کیا شوق تھے بچوں کے. ہمارے تو بچوں کو موبائل نے تباہ کر دیا. اللہ ہم سب کے بچوں کی اور ہماری تربیت فرما دے. یہ ایسا ایک عذاب ہے کہ اس کے سامنے باندھنا سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوتا. موبائل نے جو تباہی مچا دی، بچوں کا مستقبل کتابیں ہاتھوں میں ہوتی، کچھ پڑھتے صلاح الدین ایوبی کو، محمود غزنوی کو، محمد ابن قاسم کو، خالد بن ولید کو، اور ان کی یہ جرت ہوتی کہ ایسی کی تیسی ہمارے فیس ٹو میں چور آ جائے، پوری دنیا میں ٹکر لگا لیں جا کر. سر فلسطین کے جو حالات، تو ہم تو موبائلوں میں آ کر جو کچھ تھا وہ بھی بس باتوں کی حد تک رہ گئے. اللہ ہم سب کے لیے اپنے غیب سے کوئی بہتری کا انتظام فرما دیں، ماحول میں تبدیلی فرما. تو خیر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. تو کچھ لوگ قیدی بھی ہو گئے، 70 ادھر سے قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، اور ادھر سے 14 صحابہ بھی شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے. اور جو قیدی ہوئے ان میں ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ بھی تھے. اب یہ آئے تو ادھر سے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے اور قیدی ہو گئے. اور کتنا بڑا قد تھا، اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. صحابہ بہت سارے صحابہ کا گھوڑے کا آتا ہے، دہیہ کلبی اور بڑے صحابہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ، یہ اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنے بڑے. تو یہ بھی قیدی ہو گئے. اور ان کو جو گرفتار کرنے والے صحابی تھے بالکل دبلے پتلے سے، ان کے سامنے بچوں کی طرح. تو اب وہ پکڑ کے ان کو لا رہے ہیں. یا رسول اللہ دیکھو میں قیدی لے کے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا حضور نے سنا خاموش ہو. تو آپ نے حضرت عباس پوچھا میرے چچا عباس آپ کیسے ان کے ہاتھ آ گئے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں ہم سے. فرمایا بھتیجے میں تو اچھا بھلا تھا، اس تو مجھے پتہ ہی نہیں یہ ہے کون، اس کو نہیں میں جانتا. میں تو اچھا بھلا چل رہا تھا، کسی نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ کے اس کے ہاتھ میں رسی دے دی. فرشتے وہ تھے نا 1000،
تو کہا میں تو اچھا بھلا چل پھر رہا تھا، کسی نے میرے ہاتھ باندھ کے اس کے ہاتھ میں رسی دے دی، اب یہ قابو نہیں آ رہی کسی سے۔ تو آپ نے فرمایا اس صحابی سے، پھر وہ صحابی کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ میں نے گرفتار کیا، میں نے کیا ہے۔ ان کو تھا کہ وہ قیدی جو ہوں گے پھر ان کے مالی غنیمت میں بھی تو وہ حضرت عباس کہے نہیں یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کیا، کسی اور نے میرے ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں، وہ کہے یا رسول اللہ میں نے کیا۔ آپ مسکرایا، آپ نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، میرے چچا کی بات نہیں سنو۔ تو وہ پھر آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ پہلے سے اسلام لے آئے ہیں، لیکن وہ حالات کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکے، پھر یہاں پر انہوں نے اظہار بھی کر دیا۔ تو جو لوگ اس وقت گرفتار ہوئے تھے تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے فیصلہ مشورہ لیا کہ بتاؤ ان کا کیا کریں، جو 70 قید ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جیسے عرض کیا بڑے رحم دل انسان تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ ان سے فدیہ وغیرہ لے کے چھوڑ دے، غلطیاں کر گئے۔ حضرت اور صحابہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی آپ نے فرمایا میرے بھائی وہ زید ابن خطاب کھڑے ہیں۔ کیا دیا یہ ابو بکر بیٹھے، ان کے بیٹے وہ سامنے عبد الرحمن کھڑے ہیں، اور آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے چچا وہ کھڑے ہیں، وہ فلاں، اور یہ فلاں صاحب بھی ہے، ان کا فلاں بھانجا بھتیجا وہ کھڑا۔ اور عجیب محبت کی، حضور کا محبت ایسے بری ہوئی تھی مسلمانوں میں کوٹ کوٹ کر کہ بدر ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنِّي غَفَرْتُ لَكُمْ، بدر والوں جو چاہو کرتے رہو میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جو چاہو۔ بدر والوں کی اتنی فضیلت تھی۔ نعمان ابن ثابت، حضرت نعمان ایک صحابی تھے، بڑے مزاحیہ تھے، بہت مزاحیہ تھے۔ ایک شخص آئے حضور کے پاس مہمان، تو انہوں نے باہر اونٹ باندھ دیا مہمان نے، اب یہ حضور کے پاس بیٹھ گئے، اور انہوں نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہ اونٹ کھول کر جلدی سے باہر لے کے ذبح کیا، کھانا پکوا کے لوگوں کو کہا آؤ سارے مدینے والوں تمہاری دعوت ہے۔ اب یہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت ہی مزاحیہ تھے، اور اونٹ ذبح کرنا عرب والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس کام کے ماہر کرتے رہتے، تو سب کی دعوت کر دی، سب نے کھانا کھایا، واہ جی اور نعمان تم نے تو کمال کر دیا۔ جب حضور وہ مہمان باہر نکلا کچھ ٹائم گزار کے، پوچھا بھی میرا اونٹ یہاں نہیں، تو کسی نے کہا کہ وہ تو وہاں کٹ کے پک کے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہم نے فرمایا کس نے کیا؟ کہا نعمان نے کیا، آپ نے بلایا نعمان کے لوگ، نعمان ادھر اور یہ کیا کیا؟ یہ جو لوگ میری شکایت لگا رہے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا ہمیں کھلاؤ، میں نے ان کے کہنے پہ کھلایا، سواب مجھے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہارے اس اونٹ کی قیمت میں ادا کروں، میں ادا کروں۔ اچھا وہ جو کرتے تھے غلط نہیں کرتے تھے، ان کو امید ہوتی تھی، متبادل پہلے سے ذہن میں سوچ کے بیٹھے تھے۔ اور ایسا ایک اور بھی موقع آیا، ایک اور تھے، ایک نابینا شخص، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو انہیں نعمان وہاں پر بیٹھے ہوئے نعیمان نام تھا، تو وہ ایک بوڑھے بزرگ تھے، نابینا تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے، یا کوئی ہے جو مجھے پیشاب کروا دے؟ تو نعمان نے کہا اور چچا جی میں کروا دیتا ہوں، پکڑ کے لے گئے، راستے کے درمیان میں جا کے بٹھا دیا، چچا جی یہ پیشاب کی جگہ کر دیں، انہوں نے کر دی۔ تو اگر ہم تفریح دین سے لینا چاہیں تو سارا کچھ اس میں بھی ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کر دیا۔ کوئی اور آدمی آ گیا، نہیں بزرگوں یہ کیا کر رہے ہو، راستے میں پیشاب کر رہے ہو؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ یہ تو راستہ ہے۔ اچھا یہ کس نے مجھے یہاں بٹھایا؟ تو کسی نے کہا نعمان ہے۔ اچھا کہا اگر قسم کھا رہی ہو بزرگوں نے، اگر نعمان مجھے مل گیا تو اپنا یہ جو ڈنڈا ہے نا اس کے سر پہ زور سے ماروں گا بدلہ لینے کے لیے، قسم کھا رہی ہوں۔ کوئی ہفتہ 10 دن گزرے، پھر وہ نعمان نے انہیں بزرگوں کا ہاتھ پکڑ لیا، بابا جی کیا حال ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے بدلہ لے لیا تھا؟ نعمان سے کہا نہیں، آؤ میں آپ کو بدلہ دلواؤں۔ کیا پتہ نعمان کی آواز کا، تو ہاتھ پکڑا، آؤ میں آپ کو بدلہ دلواؤں۔ مسجد نبوی کے صحن میں حضرت عثمان غنی نماز ادا کرے، کہا یہ سامنے جو ہے نا یہ نعمان ہے، اس کے سر پہ مارو۔ انہوں نے زور سے ڈنڈا مارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ خون نکلا، بھارا چھوٹا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی یہ کیا ہوا؟ تو پتہ چلا نعمان ہی کیا۔ صحابہ جمع ہو گئے، پکڑو نعمان کو، پکڑ کے لاؤ، ایسے کی تیسے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، بھائی تم نے یہ کیوں کیا؟
آپ خاموش رہتے، خاموش تھے، آگے سے یہ نہیں کہتے تھے غلطی، بس خاموش، ٹھیک ہے جی وہ ہو گیا دوستوں ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے کہا عثمان کو ان کو سزا دے، یہ لوگوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں۔ اللہ حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا، حضور کے زمانے میں بھی یہ ایسے تھے، حضور نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ ایسے تھے، کبھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت آپ نے فرمایا عمر کے زمانے میں بھی ایسے تھے، کبھی ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور فرمایا آج میں ان کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا حالانکہ یہ نعمان تو بدر والوں میں ہیں، جن بدر والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ہم ان کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بدر کی فضیلت تھی، سارا کچھ برداشت ہو۔ تو ابو بکر صدیق کے قافلے میں ایک دفعہ یہی نعمان کدھر چلے گئے آج۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے لیے بھئی ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں دیں اور ان کو قتل کریں اپنے ہاتھوں سے۔ تو جس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ فرمایا کہ جو حضرت ابو بکر کی رہتی ان سے فدیہ لے چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے مشورے میں یہ بات طے نہ ہو جاتی جو تم نے کرنا کیا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا مدینہ کی چھتوں یا درختوں پہ پہنچ چکا، یعنی یہ فیصلہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ البتہ چونکہ تم نے مشورے سے کیا تو مشورے میں اللہ کی کیا ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور انہی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بھی اٹھائے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور محبت کی ایسی داستانیں اس میں قائم ہوئی کہ آپ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑتے ہیں، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو بعد میں حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابا جان ایک موقع وہ آیا بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، چاہتا تو آپ کا سر اڑا دیتا، گردن کاٹ دیتا، لیکن اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا تم نے تو مجھے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، یاد رکھو سنو اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں محمد کا دشمن ہونے کی وجہ سے تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ میری تلوار سے یہ تھی جو حضور کی حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اور حضرت ابو بکر اس کے عملی مصداق تھے، ادھر بیٹا ہے کہہ دیا تم بھی قتل ہو جاتے کیونکہ مجھے حضور کی ذات زیادہ عزیز ہے، باپ ہے گستاخی کی اس کے بھی تھپڑ لگا دیا کیونکہ حضور کی ذات زیادہ عزیز ہے۔ اور پھر بعد میں ان کا پورا خاندان مسلمان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں انہی قیدیوں میں سے وہ لوگ اٹھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو اور بھی زیادہ طاقت ملی۔ تو اس کو ہم جو ہے رحمت والا فیصلہ تھا، اس میں برکتیں تھیں۔ خیر یہ غزوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ان تہلک ہذہ الاحزاب لا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ ہم تو ویسے آئے تھے اب لڑائی کی صورت پیش آ گئی، یہ 313 نہتے ہیں، 8 تلواریں ہیں، ادھر 1000 ہے، ادھر 313 ہے، ادھر 1000 ہیں، ادھر 2 گھوڑے ہیں، ادھر سارے کے سارے گھوڑوں اور اونٹوں کے سوار ہیں۔ اے اللہ اگر آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے لا تعبد فی الارض ابدا، ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کی وہ مدد تھی کہ 313 کی برکت سے صرف وہ 1000 نہیں پلٹا بلکہ وہ 313 اسلام کی ابتدا بنے، اور آج تک جتنا اسلام پھیل رہا ہے، آج تک جو ہمارا اسلام ہے، آج تک جتنے بھی دنیا میں اسلام کے کام ہو رہے ہیں، ان سارے کا سارا ثواب ان کو خود بخود پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام تھا۔ تو میرے محترم دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، آپ کے غزوات کو پڑھنا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہم ایک سلیبس طے کرتے ہیں ویسے ساری زندگی پڑھتے رہے حضور کی سیرت۔ جیسے بھائی عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہیں، عائشہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے چونکہ بادام شدام ہوتے ہیں ان کی دکانوں پر، اب ان کے پاس کوئی جائے ذرا بادام تو دکھائیں، آپ دکھائیں بادام جی ذرا چیک کرو میری 2 کھائیں، 2 کھا کے دکھا میٹھے ہیں ٹھیک ہے یا ٹھیک، اچھا جی میں چلے جی مہربانی جزاک اللہ۔ تو آپ یہی کہیں گے یار 2 بھی ضائع ہوئے سارے ایسے ہو گئے۔ تو یہ 2 4 پستہ بادام چلوزہ اور اخروٹ وغیرہ کھلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے ہم اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں، اچھا لگے تو ہم اس کو کھانا شروع کر لیں۔ تو یہ جو 10 روزہ سیرت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سیرت ہمیں پڑھنے کے لیے سمجھے ایک شوق دلانے والی بات ہے۔
ہم حضور کی مکمل سیرت کو پڑھیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم غزوہ احد کو اور باقی جو درمیان میں چیزیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائے اور ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلوب کو دل و دماغ کو حضور کی محبت سے معطر اور منور فرما. یا اللہ آپ کی زندگی کے جتنا ہم قریب آئیں گے در حقیقت اتنا سکون اور راحت اور چین میں آئیں گے. جتنا ہم اللہ تیرے نبی کی قریب آئیں گے حقیقت میں ہم اتنے ہی کامیابی والی زندگی کے قریب آئیں گے. جتنا ہم تیرے نبی کے قریب آئیں گے حقیقت میں اتنا ہی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں اعلیٰ درجات والی جنت حاصل کرنے کے مستحق بنیں گے. لیکن یا اللہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی مصروفیات کام کاج میں لگ کر کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی سستی کر جاتے ہیں، کبھی شیطان کے حملوں کی وجہ سے ہم بالکل ہی منہ موڑ دیتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری تربیت فرما. یا اللہ حضور کی سیرت سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے ماحول میں حضور کی زندگی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. بدر والے جو 313 تھے اے اللہ تیرا فیصلہ ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تو نے فرمایا ہے کافروں تم جتنے بھی ہو جاؤ تم ہی ذلیل ہوگے کیونکہ ان اللہ مع المؤمنین. تو نے خود فرمایا میں تو ایمان والوں کی خود مدد کیا کرتا ہوں. یقیناً یا اللہ آج بھی کافروں کے مقابلے میں ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں تیری مدد کو ساتھ لیتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے. اے اللہ ہماری بزدلی، اے اللہ ہمارے گناہوں کی کثرت، اے اللہ دنیا کی محبت کے غلبوں کی وجہ سے دین پر عمل کرنا تو دور کی بات، دین کی بات کو سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے ایک ایسے قصے کہانیاں ہیں، پرانی باتیں ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما. اے اللہ دلوں پہ اپنے دین کی بات اثر کرنے والے ہمیں بنا. یا اللہ اپنے قلوب کو دین کے سیکھنے کے لیے کھیتیاں بنا. اے اللہ ہمارے دل کی پیداوار کو اے اللہ حضور کی سیرت سننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جتنے مسلمان ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. بار بار وہاں کی حرمین شریفین اور بدر کے میدان کی حاضری اور زیارت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. بیٹھے جی ساتھی 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. 1-2 منٹ کے لیے ساتھی